نفسه بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض وقال الله في مقام آخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار۔ تمام قسم کی تعریفات مالک العلام ذوالجلال والاکرام وحدہ لا شریک، مالک کائنات اور خالق ارض و سما کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس کے اوپر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، آج ہم سب بے برکتی کا رونا روتے ہیں، جبکہ اللہ کی جانب سے خیر و برکت کے حصول کے جو ذرائع ہیں وہ اپنانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ بے برکتی ختم ہو جائے، اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر فضل اور برکتوں کی برکھا برسے، تو ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں وہ تمام حصول برکت کے اسباب اپنانے چاہیے کہ جن کے بارے میں اللہ یا اس کے رسول نے نشاندہی فرمائی ہے کہ ان کو اپنانے کی وجہ سے انسان کے مال و اسباب میں اللہ تبارک و تعالی برکت فرما دیتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ برکت کا تعلق یہ محض انسان کے رزق کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ زندگی کے ہر شعبہ میں ہم سب کو اللہ کی طرف سے برکتوں کی، اللہ کے فضل کی اور اس کے احسانات کی حد درجے محتاجگی اور ضرورت ہے۔ اور برکت کا مطلب صرف کسی چیز میں اضافہ ہی نہیں ہے، بلکہ اس چیز کا دوام، ہمیشگی، اس کی بقا اور اس کی نشو و نما، یہ سب چیزیں بھی برکت میں شامل ہیں۔ تو ہمیں ہر وقت اللہ تبارک
تعالیٰ سے حصول برکت کی دعائیں جو نبی کریم علیہ السلام سے بات ثابت بھی ہیں، وہ ضرور کرتے رہنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے مال و اسباب میں برکتوں کا نظر ہو۔ جو اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں اللہ ان کو دوام بھی بخشیں۔ ہمارے سامنے کتنے لوگوں کو اللہ نے نعمتیں دی پھر ان سے محروم کر دیا، کہ جہاں پہلے فراوانی تھی اب وہ ترستے ہیں۔ تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر بھی ادا کرنا چاہیے، ان کے دوام، ان میں اللہ کی طرف سے برکت اور اللہ کے مزید خیر اور فضل کا اللہ سے سوال کرتے رہنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہم سب یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمارا رازق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو جب ہمارا عقیدہ ہے کہ رازق صرف اللہ کی ذات ہے، تو اگر ہمیں رزق کی تنگی کا سامنا ہو، معاشی مشکلات درپیش ہو جائیں، تو پھر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہی اپنا تعلق مضبوط کر کے اللہ ہی سے مدد مانگنی چاہیے۔ غیر شرعی حرب ازمانی کی بجائے دیگر ناجائز طریقوں سے دولت حاصل کرنے کی بجائے حلال و حرام کی تمیز مٹانے کی بجائے جس کی بھی ضرورت ہے، اللہ کے خزانے بڑے وسیع ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے مدد مانگنی چاہیے، کیونکہ تمام انبیاء کرام سمیت نبی کریم علیہ السلام کا بھی یہی اسوہ حسنہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور بعض نبی کریم علیہ السلام نے ایسے اسباب، ایسے اعمال، ایسے افعال ذکر کیے ہیں کہ جن کو اگر ہم بجا لائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، آپ کی برکت کے ہم مستحق بن جاتے ہیں۔ اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں ہمارے شامل حال ہو جاتی ہیں۔ تو ان میں ایک اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس آیت کریمہ میں ذکر فرما رہے ہیں کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، کہ اگر یہ بستیوں والے یہ ایمان لے آتے، حقیقی مومن بن جاتے، صرف ایمان کا دعوے دار نہ ہوتے، ایمان لانے کے بعد وَاتَّقَوْا، تقوی اختیار کرتے، گناہوں سے مکمل اجتناب کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ سورہ اعراف کے الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بستیوں والے ایمان لا کے حقیقی مومن بن کے اگر متقی بن جاتے، پرہیزگار بن جاتے، میرا تقوی اختیار کر لیتے، گناہوں سے بچنے والے بن جاتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم زمین و آسمان سے برکتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیتے، ہر معاملہ میں، ہر لمحہ میں ہماری برکت و خیر ان کے شامل حال رہتی۔ تو لہٰذا ہمیں بھی اگر اللہ کے فضل کی، اللہ سے خیر و برکت کی خواہش ہے تو ہمیں بھی حقیقی مومن بننا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے بھی یہی بات بیان فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سورہ الطلاق میں یہ بات بیان فرمائی کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو
انسان ایمان لانے کے بعد وہ مومن اب تقوی اختیار کرتا ہے، متقی اور پرہیزگار بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں دنیاوی لحاظ سے کوئی تنگی آ بھی جاتی ہے تو ہم اس سے نکلنے کا آسان راستہ فراہم کر دیتے ہیں۔ وَرَزَقَهُ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کے تقوی اختیار کرنے کی بنا پر مشکلات سے نکلنے کا آسان راستہ تو دیتے ہی ہیں، مگر ایکسٹرا بونس اس کو یہ ملتا ہے کہ جہاں سے اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا وہاں سے ہم اس کو رزق عطا فرما دیتے۔ یہی بات نبی کریم علیہ السلام نے اپنے الفاظ میں بھی بیان فرمائی ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ لوگوں اگر تمہاری خواہش ہے کہ اللہ کی طرف سے اللہ کی رحمتیں، اللہ کا فضل، اللہ کی برکتیں تمہارے شامل حال رہیں، تو لہٰذا تمہارے لیے یہ ضروری ہے کہ تم تقوی اختیار کرو، کیونکہ جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تنگیوں سے نکلنے کا آسان راستہ بھی فراہم کر دیتے ہیں اور وہاں سے رزق عطا فرما دیتے ہیں جہاں سے انسان نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں ہمارے شامل حال ہوں، سب سے پہلا کرنے کا کام ایمان کے بعد وہ تقوی ہے کہ ہم تقوی اختیار کریں۔ اور تقوی صرف زبان سے کہہ دینا کہ مجھے اللہ کا ڈر ہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ زندگی اللہ سے ڈر کے گزاری، کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ کرے، وہ تقوی اس کو اس سے روکے کہ بھئی اس سے اللہ نے یا اس کے رسول نے منع کیا ہے، کام کرنے پہ آمادہ کرے کہ اس کا اللہ یا اس کے رسول نے تمہیں حکم دیا ہے تم یہ کرو۔ یہی وجہ ہے کہ جب تقوی کے بارے میں جناب عمر سے پوچھا گیا تو فرمایا کہ جیسے جھاڑی سے اپنے دامن کو سمیٹ کر گزرتے ہیں کہ کہیں لباس کو نقصان نہ پہنچ جائے کسی کانٹے میں پھنسنے کی وجہ سے، یہی تقوی ہے کہ دنیا کی رنگینیوں سے، اللہ اور اس کے رسول کے نافرمانیوں سے، غیر شرعی کاموں سے جو دوسرے اپنائے ہوئے ہیں ان سے اسی طرح اپنے دامن کو بچا کے رکھنا کہ کہیں اللہ اور اس کے رسول کے نافرمانی اور ناراضگی والے کسی کاموں میں میں ملوث نہ ہو جاؤں، ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہنا، ان سے بچنے کی اللہ سے توفیق مانگتے رہنا، یہ ان متقی اور پرہیزگار انسان کی علامت ہے۔ اور اس کے بعد قرآن کریم کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا ہوگا، کیونکہ معیشت کی، معاشی استحکام کی یہ لازمی شرط ہے کہ انسان کا تعلق قرآن کے ساتھ مضبوط ہو، قرآن جو کہے وہ کرے، قرآن جس سے روکے اس سے رک جائے، قرآن کے جو فوائد ہیں ان کے کما حق ہو حاصل کرنے کے لیے وہ قرآن کو نظر انداز کرنے کی بجائے ہر وقت ہر لمحے قرآن سے رہنمائی لے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے اسی بات کی تاکید فرمائی ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ہمیں یہی حکم دیا ہے اور ہمیں متنبہ کیا ہے کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ، جو قرآن سے اعراض کرے گا، چند کاموں کے لیے اس کو خاص کر لے گا، اس کو دنیاوی طور پہ جو نقصان سب سے زیادہ ہوگا کہ اس کی معیشت تنگ کر دی جائے گی۔ آج اسی چیز کا ہم سب کو سامنا ہے کہ ہم نے صرف رمضان میں قرآن سادہ ناظرے کے ساتھ پڑھنے کے لیے خاص کر رکھا ہے، 11 مہینے ہم قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے تیار نہیں، قرآن نہ سنتے ہیں، نہ سمجھنے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں، نہ اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں، نہ اس کے احکامات کو فالو کرنے کے لیے تیار ہیں، جو قرآن کہتا ہے وہ کرنے کے لیے تیار نہیں، جس سے قرآن روکتا ہے اس سے رکنے کے لیے تیار نہیں، بلکہ قرآن نے جس پر سخت سے سخت سزا کا ذکر کیا ہے آج دھڑلے سے
وہ سارے کام ہم جو ہے وہ کرتے ہوئے ذرا بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے۔ تو اگر یہی صورتحال رہی تو معاشی مستحکم کی ہماری خواہش محض خواہش ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے خیر و برکتوں کا نزول ہو، اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر فضل کی برکھا برسے، تو ہمیں تقوی اختیار کرنے کے بعد قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا ہوگا، قرآن کی روٹین کے ساتھ تلاوت کر کے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور سمجھ کر پھر اس پر عمل کرنا چاہیے۔ جب بھی کوئی معاملہ درپیش ہو اس کا حل ہمیں قرآن سے تلاش کرنا چاہیے، قرآن کے ساتھ ایسا تعلق ہوگا انشاءاللہ یہ بابرکتی جو ہے، یہ بے برکتی جو ہم جس کا رونا ہم سب رو رہے ہیں، اس سے ہمیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ چھٹکارا نصیب کر دیں گے۔ اسی طرح نیک اعمال جو ہے وہ کثرت کے ساتھ کرنے چاہیے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لا یزید فی العمر الا البر ولا یرد القدر الا الدعاء۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ نیک اعمال، نیکیاں، اچھے کام، اللہ اور اس کے رسول کی رضا والے کام، یہ انسان کی عمر میں اضافے اور برکت کا سبب بنتے ہیں، اور جو تقدیر میں اس کے لکھا ہوا ہے اگر اس نقصان سے انسان بچنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی یہ صورت رکھی ہے کہ اس کو دعا کے ذریعے کہ اللہ مجھے صحت و عافیت دے، اگر اس کی تقدیر میں اس کو کوئی بیماری لکھی ہے وہ دعا کرنے سے ختم ہو جاتی ہے، کوئی نقصان لکھا ہے اس دعا کرنے سے ختم ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں کثرت کے ساتھ اللہ سے دعائیں بھی کرنی چاہیے اور کثرت کے ساتھ نیک اعمال بھی کرنے چاہیے۔ ان دونوں کاموں کو اگر ہم اپنا لیں گے تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ نیک اعمال کی کثرت سے اللہ تعالیٰ ہمارے مال و اسباب میں بھی برکتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا صلۃ الرحم وحسن الجوار، یہ تین کام کہ جو انسان صلہ رحمی کرتا ہے، اپنے اعزا اپنے خونی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، وحسن الخلق اپنے اخلاق کو اچھا بنا لیتا ہے، اچھا اخلاق اپنا لیتا ہے، وحسن الجوار تیسرا کام وہ یہ کرتا ہے کہ اپنے ہمسائے کے ساتھ بھی حسن سلوک کرتا ہے، اس کو بلا وجہ تنگ نہیں کرتا بلکہ ہر معاملے میں اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس کا دنیاوی فائدہ یہ ہوگا کہ یا موران الدیار و یزیدان فی الاعمال، کہ ایسا کرنے سے، صلہ رحمی کرنے سے، حسن سلوک ہمسائے کے ساتھ کرنے سے، اپنے اخلاق کو اچھا بنانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ گھروں کو آباد کرتے ہیں، عمر میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ یعنی یہ تین کام آج ہمارے گھر برباد کیوں ہیں؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے ان تین کاموں کی طرف نشاندہی فرمائی ہے کہ اخلاق اچھا بنا لو، برے اخلاق کو ترک کر دو، ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرو، جو خونی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، کسی کا گھر برباد نہیں ہوگا، گھر آباد ہوں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تمہاری عمر میں بھی برکت ڈال دیں گے، عمر میں بھی اضافہ فرما دیں گے۔ اضافے سے مراد برکت ہے کہ جو لمبی عمر میں تم نیکی، اللہ تھوڑی عمر میں اتنی نیکیوں کی توفیق بخش دیتے ہیں۔ تو انسان کے گھروں میں بھی خیر و برکت کا جو سبب بنتے ہیں یہ تینوں کام، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ برکت نازل فرما دیتے ہیں۔ اور اس طرح نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آپ سے کثرت عبادت کے بارے میں سوال کیا گیا کہ آپ تو گناہ بھی نہیں کرتے، آپ تو معصوم عن الخطا ہیں، پھر بھی آپ کثرت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو آپ نے جواب دیا فلا اکون عبدا شکورا، کہ کیا میں، اللہ نے مجھ پہ اتنے احسانات کیے ہیں، اتنے انعام ہیں مجھ پہ اللہ کے، تو کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ہم سے یہی وعدہ کیا ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ ہماری آج بے برکتی کا مین سبب یہ ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں ہمیں دی ہیں، جن نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، ہم ان کی بھی ناشکری کرتے نظر آتے ہیں۔
جب بھی کسی سے سوال کرتے ہیں حال احوال کے بارے میں، اللہ کی اس پہ بے پناہ جو ہے وہ نعمتیں ہیں جن کو دیگر لوگ ترستے ہیں، مگر اس کے باوجود وہ اپنے سے کسی اعلیٰ انسان کی کسی نعمت کا شکوہ کرتے ہوئے نظر آئے گا۔ دیکھ لیجئے ہمارے عزیز رشتہ دار کتنے ہیں جو بیمار ہیں، ہسپتالوں کی زینت بنے ہیں، کوئی بستر سے اٹھ نہیں سکتے، کوئی چل پھر نہیں سکتے، کوئی دیکھنے میں صحیح سلامت نظر آتے ہیں۔ جب ہم ان سے ہم کلام ہوتے ہیں تو اشارے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بیچارہ گونگا بہرا ہے، بول نہیں سکتا، سن نہیں سکتا۔ مگر آج اللہ کی بے شمار نعمتوں کے باوجود جو ہماری خواہشات پوری نہیں ہوئی، ہم ان کا رونا روتے ہوئے جو نعمتیں میسر ہیں ان کی بھی ناشکری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو اللہ نے تو قرآن میں واضح کر دیا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر شکر گزار بن کے رہو گے تو یہ نعمتوں سے محروم نہیں کیا جائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ مزید ان میں اضافہ فرمائے گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، لیکن اگر تم نے وہی ناشکری والا وہی انداز اپنایا تو پھر جو میسر ہیں ان کو بھی ترستے نظر آؤ گے۔ آج دیکھ لیں، سمجھا جاتا ہے کہ پانی مفت ہے، کہ پانی ہمیں جو ہے وہ اللہ کی یہ نعمت ہے مگر مفت ہے، مگر ہمارے شہر کے باسی آپ دیکھ لیں آئے روز احتجاج ہوتے ہیں کہ ہم پینے کے پانی کو ترستے ہیں۔ تو یہ کیا ہے کہ ہم ناشکری کرتے ہیں۔ آپ کسی ایک پانی پہ دیکھ لیں کہ جب ہمیں یہ پانی ملتا ہے ہم اس کے ساتھ سلوک کیا کرتے ہیں کہ جو ضائع ہو رہا ہے ہم اس کو بچانے کے لیے تیار نہیں۔ کسی کی ٹوٹی خراب ہے وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، حکومت کا پانی ہے وہ چل رہا ہے، ضائع ہو رہا ہے، ہمیں اس کی کوئی قدر نہیں۔ تو اللہ نے قرآن میں ہمیں کیا فرمایا تھا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر میری اس نعمت کا تم شکر ادا کرتے، ناشکری والا جو ایسا سلوک اس کے ساتھ نہ کرتے تو میں اور زیادہ دیتا، کبھی پانی کو نہ ترستے۔ لیکن جب ہمارا انداز اگلا ہے وَلَئِن كَفَرْتُمْ والا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ہم سے وعدہ کیا إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ تو کوئی بھی نعمت ہے جو ہمیں میسر ہے اس پر ہمیں شکر گزاری والا رویہ اپنانا چاہیے، ہر وقت الحمدللہ کہنا چاہیے۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک انسان سیر ہو کے کھانا کھاتا ہے، اس نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا، اللہ نے اس کو جو توفیق دی اس نے اللہ کی نعمتیں کھائیں اور بعد میں زبان سے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کہہ دیا الحمدللہ۔ پیٹ بھر کے کھانا کھا کے صرف زبان سے الحمدللہ کہا ہے۔ اللہ کو یہ ادا اس قدر پسند آئی کہ جس نے سارا دن بھوک پیاس برداشت کر کے روزہ رکھا ہے نا، جتنا اجر و ثواب اس کو ملا ہے، یہ کھانا کھا کے سیر ہو کے کھا کے صرف الحمدللہ کہنے والے کو بھی اللہ اتنا ہی اجر دے دیتے کہ اس نے تو بھوک پیاس برداشت کی ہے سحری سے افطاری تک، جتنا اجر اسے ملا ہے اس نے وہ کوئی نعمت استعمال کرنے کے بعد اللہ کا شکریہ ادا کر دیا، الحمدللہ کہہ دیا، اللہ اتنا ہی اجر اس کو بھی دے دیتے ہیں۔ مگر ہم دیکھ لیں ہماری میری اور آپ کی عادت کیا ہے کہ ہم کس قدر ناشکرے بن چکے ہیں کہ ہم اللہ کی بے شمار نعمتیں کھاتے ہیں تو کبھی ہم نے جو ہے وہ کھانے کے بعد شکر ادا نہیں کیا، بلکہ ہمارا طرز عمل تو یہ ہے کہ کہیں کسی دعوت پہ کسی شادی کے موقع پر یہاں ہمیں 20 ڈشیں کھانے کو ملتی ہیں، اتنی چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں، مگر بجائے اس کے کہ ہم میزبان کو کوئی دعا دیں کہ اللہ اس کے مال میں خیر و برکت عطا فرمائے جیسے نبی کریم علیہ السلام دیا کرتے تھے، تو ہمارا طرز عمل کیا ہے کہ جب ہم فارغ ہوتے ہیں تو ہمارے زبان سے ایک دو جو ہمارے جو ہے وہ خواہش کے مطابق نہ تھیں ہم ان کے شکوے شکایتیں کرتے ہیں، 10 میں سے 8 ہمیں پسند سی ہم نے استعمال کی، ان پہ نہ اللہ کا شکریہ ادا کیا نہ میزبان کو کوئی دعا دی، بس 2 کہ کھیر ٹھنڈی نہیں تھی چائے گرم نہیں تھی، یہ ایسے نہیں تھا، جگہ کم تھی، یہ کیا تھا، اس طرح کی جو ہے وہ ہم شکوے شکایتیں کرتے ہوئے ہر شادی کی ہر دعوت کی تقریب پہ یہ مسلمانوں کا جو ہے وہ طرز عمل نظر آتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کر دیا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اور اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ، کہ اگر
تم اللہ پر ایسے توکل کرو جیسے توکل کرنے کا حق ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایسے ہی رزق عطا فرمائیں جیسے پرندوں کو رزق ملتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ ہم صبح سے شام تک رزق کمانے کے لیے کتنی محنت مشقت کرتے ہیں، حتیٰ کہ حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے، دوسرے کا حق غصب کرنے کی بھی جو ہے وہ ہم جو ہے وہ اگر موقع مل جائے تو موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ آپ دیکھ لیں یہ پرند جو ہیں، یہ جانور جو ہیں، یہ کون سی نوکریاں کرتے ہیں، یہ کون سے جو ہے وہ ایسے معاملات کرتے ہیں، کوئی دوسرے کا حق بھی غصب نہیں کرتا۔ ہم تو اپنے بہن بھائیوں کے وراثت بھی کھا جاتے ہیں، مگر پھر بھی یہ جانور جو پرندے جو اللہ پر توکل کرتے ہیں، صبح گھونسلے سے نکلتے ہیں، اللہ کسی کو خالی پیٹ واپس نہیں لاتا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہی فرمایا، اگر تمہارا توکل بھی ان پرندوں کی طرح ہو جائے کہ وہ بھی یہ نہیں کرتے کہ ابو جو ہے وہ جائیداد میں سے حصہ دے تو زندگی بدل جائے گی، لائف بن جائے گی، باہر چلا جاؤں گا، ویزا مل جائے تو لائف بدل جائے گی، اس طرح کے ان کے معاملات نہیں ہوتے۔ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں کہ بھئی جو اللہ نے قسمت میں لکھا ہے، جو مقدر میں ہے، ملنا وہی ہے، لہٰذا کوئی حرام کوئی غلط انداز اپنانے کی ضرورت نہیں، ملنا تو وہی ہے جو میری قسمت میں ہے، اب اس کو حلال کر کے میں لے لوں یا حرام انداز میں لے لوں۔ آپ دیکھ لیں کہ جو آپ کھانا کھاتے ہیں، جو آپ کی قسمت میں نہیں ہوتا، آپ کے گھر کا آپ کی اپنے جو ہے وہ رقم خرچ کر کے بنایا ہوا کھانا ہے، مگر آپ کو وہ پسند نہیں ہوتا، آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جو آپ کا محبوب ترین کھانا ہوتا ہے، آپ اس کو کھاتے ہیں، کوئی لقمہ ہاتھ سے گر جاتا ہے، یا آپ اس کو کھا لیتے ہیں، کچھ دانتوں میں پھنس جاتا ہے، وہ آپ کے معدے تک نہیں پہنچتا، کوئی پہنچ کے بھی طبیعت خراب ہوتی ہے، الٹی سے باہر آ جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جو قسمت میں نہیں، پوری کوشش سے معدے تک پہنچا بھی دیں، وہ معدہ باہر نکال دیتا ہے کہ یہ تیرا مقدر نہیں۔ ملنا وہی ہے جو مقدر میں ہے، جو قسمت میں ہے، لہٰذا حرام ذرائع استعمال کرنے کی بجائے حلال ذرائع استعمال کرنے چاہیے۔ اور اسی طرح یہ جو ہمارا آج کھانے کا انداز ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکوہ کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول، ہم کھانا تو کھاتے ہیں مگر پیٹ نہیں بھرتا، سیر نہیں ہوتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ شاید تم اکٹھے گھر والے مل کے نہیں کھاتے، الگ الگ کھاتے ہو؟ فرمایا ہاں یہ بات تو ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اکٹھے مل کے کھانا کھایا کرو، اکٹھے کھانے میں برکت ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کام سے بھی، کھانے کے علاوہ بھی جس کام میں بھی آغاز میں اللہ کا نام لے لیا جائے، بسم اللہ پڑھ لی جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل میں برکت نازل فرما دیتے ہیں۔ تو جب ہم نے کھانا سے پہلے بسم اللہ ہمیں یاد نہیں رہتی، اور کھانے کے بعد اللہ کا شکر کرنا ہمیں یاد نہیں رہتا، نہ ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں، نہ بعد میں الحمدللہ پڑھتے ہیں، اور نہ مسنون دعا پڑھتے ہیں، تو پھر بے برکتی ہی ہمارا مقدر ہے، پھر اللہ کی طرف سے خیر و برکت کہاں ہمارے نصیب میں ہو۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو انسان کھانا کھائے وہ سائڈ سے کھانا کھائے، درمیان والا کھانا جو ہے اس کو ختم نہ ہونے دے، اینڈ تک اس کو باقی رکھے، کیونکہ کھانے میں اللہ کی طرف سے برکتوں کا نزول وسط میں ہوتا ہے، درمیان میں ہوتا ہے۔ تو یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین ہیں، جن سے یہ برکت کے اسباب ہیں جو ہمیں اپنانے چاہیے تاکہ ہمارے مال و اسباب میں بھی برکتوں کا نزول ہو۔ اسی طرح جو کاروباری حضرات ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صبح کے وقت کے بارے میں اپنے امت کے کاموں کے لیے برکت کی دعا کی ہے کہ اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، کہ اللہ میری امت کے ہر وہ کام جو امتی جس کا آغاز صبح سویرے کرتے ہیں اس میں برکت نازل کر دے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام تجارتی قافلے صبح سویرے بھیجا کرتے تھے، مگر ہم نے خیروں کے دیکھا کہ ساری رات کاروبار ہوتا ہے، ان کو جو ہے وہ جانوروں کی طرح سوتے ہیں۔ تو دیکھ لیجیے معاشی جو صورتحال ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، یہ لوڈ شیڈنگ کی، بجلی کی شارٹیج بھی۔ اگر ہم اسی برکت کے اس حصول کو کہ اگر صبح کاروبار
تجارت کا جو بھی کسی کا شعبہ ہے اس کا صبح آغاز کرے گا تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی دعاؤں سے مل جائے گی۔ تو اگر ہم آغاز صبح کریں اور عشاء کے وقت سارے معاملات ختم کر دیں تو یہ ساری لوڈ شیڈنگ کے معاملات خود بخود جو ہے وہ حل ہو جائیں گے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ان فرامین کی روشنی میں اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کھاتے ہوئے کوئی لقمہ گر جائے تو اسے صاف کر کے کھا لینا چاہیے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اللہ نے ہو سکتا ہے اسی لقمے میں برکت رکھی ہو۔ تو اس لیے یہ خیر و برکت کے معاملات ہیں۔ ہمارا تو جو طرز عمل ہے کہ جس کھانے میں سمجھا ویسے یہ جاتا ہے کہ جو ہمارا مال جس پہ خرچ نہیں ہوتا، ہم جہاں دعوت کھاتے ہیں، جو کسی سے کھاتے ہیں، اس کی ہم قدر نہیں کرتے، لیکن حقیقت یہ ہے جو اپنے خون پسینے سے ہم جو خوراک خریدتے ہیں اس کی بھی ہم جو ہے وہ فکر نہیں کرتے۔ ہم کھانا بناتے ہیں، اگر ضرورت سے زائد ہو جاتا ہے اس کو جو ہے وہ کئی دن فریج میں رکھنے کے بعد بالآخر وہ کوڑے پہ جاتا ہے۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں صرف ایک روٹی کا خشک ٹکڑا دیکھا تھا تو آپ نے حضرت عائشہ سے مخاطب ہو کے فرمایا تھا کہ یہ اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے۔ تو اس لیے یہ جو ہم جو ہے وہ گھر میں کھانے پینے کی چیزیں ہیں، فروٹ ہے، اسی طرح جو ہے کسی کو دینے کے بجائے کسی ضرورت مند کو دے دیں، ہمساؤں کو دے دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ترغیب دلائی ہے جب سالن بناؤ تو شوربہ زیادہ کر لو تاکہ ساتھیوں کو ہمساؤں کو دینا جو ہے وہ آسان ہو جائے، ضرورت سے زائد ہو جائے۔ تو ہم کئی دن فروٹ پڑا ہے خراب ہو جاتا ہے، مانگنے والے دستک دیتے ہیں، بیل پہ بیل بجاتے ہیں، ہم ان کو دھتکار دیتے ہیں، وہ خراب ہونے کے بعد جو ہے وہ اس کو پھینک دیتے ہیں۔ میرے بھائیو یہ ناشکری نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ کا دیا ہوا مال اگر ہم اس انداز میں جو ہے اس کو ضائع کرتے ہیں، اس سے بھی اللہ ناراض ہو جاتے ہیں، ہمارے مال و اسباب سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس مہنگائی کے دور میں ہمارے مال و اسباب میں برکتوں کا نزول ہو تو یہ جو کتاب و سنت کی روح سے میں نے جو برکت کے حصول کے اسباب ذکر کیے ہیں، کھانے کو ضائع ہونے سے بچائیں، کھانا بسم اللہ پڑھ کے ہر نعمت سے پہلے اللہ کا نام لیں اور اس کے استعمال کے بعد اللہ کا شکر ادا کریں۔ انشاءاللہ کبھی اللہ تعالیٰ تمہیں کسی ضرورت کی جو ہے وہ حاجت باقی نہیں چھوڑے گا، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام کتاب و سنت میں بیان کیے ہوئے حصول برکت کے اسباب اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے۔